اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ میں 13ویں دعا۔ خداوند عالم سے طلب حاجات کے سلسلے میں امام فرماتے ہیں: اے معبود، اے وہ جو طلب حاجات کی منزل کی انتہا، اے وہ جس کے یہاں مرادوں تک رسائی ہوتی ہے، اے وہ جو اپنی نعمتیں قیمتوں کے عوض فروخت نہیں کرتا اور نہ اپنے عطیوں کو احسان جتا کر مکر جاتا ہے، اے وہ جس کے ذریعے بے نیازی حاصل ہوتی ہے اور جس سے بے نیاز نیاز نہیں رہ جاتی، اے وہ جس کی خواہش و رغبت کی جاتی ہے، جس سے منہ موڑا نہیں جا سکتا، اے وہ ذات جس کے خزانے طلب و سوال سے ختم نہیں ہوتے، جس کی حکمت و مصلحت کو وسائل اور اسباب کے ذریعے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اے وہ ذات جس سے حاجت مندوں کا رشتہ احتیاج قطع نہیں ہوتا اور جسے پکارنے والوں کی صدائیں تھکتی نہیں ہیں۔ تو نے خلق سے بے نیاز ہونے کی صفت کا مظاہرہ کیا ہے اور تو یقیناً ان سے بے نیاز ہے۔ تو نے ان کی طرف فقر و احتیاج کی نسبت دی ہے اور وہ بے شک تیرے محتاج ہیں، لہذا جس نے اپنے افلاس کے رفع کرنے کے لیے تیرا ارادہ کیا اور اپنی احتیاج دور کرنے کے لیے تیرا قصد کیا، اس نے اپنی حاجت کو اس کے محل و مقام سے طلب کیا، اپنے مقصد تک پہنچنے کا صحیح راستہ اختیار کیا۔ بار الہ، میری تجھ سے ایک حاجت ہے جسے تو پورا کرنے سے میری طاقت جواب دے چکی ہے اور میری تدبیر و چارہ جوئی بھی ناکام ہو کر رہ گئی ہے، اور میرے نفس نے مجھے یہ بات خوشنما صورت میں دکھائی ہے کہ میں اپنی حاجت کو اس کے سامنے پیش کروں جو خود اپنی حاجتیں تیرے سامنے پیش کرتا ہے، اپنے مقاصد میں تجھ سے بے نیاز نہیں ہے۔ یہ سراسر خطا کاروں کی خطاؤں میں سے ایک خطا اور گناہ گاروں کی لغزشوں میں سے ایک لغزش تھی، لیکن تیری یاد دلانے سے میں اپنی غفلت سے ہوشیار ہوا، تیری توفیق نے سہارا دیا، تیری توفیق کی وجہ سے میں سنبھل گیا، تیری رہنمائی کی بدولت اس غلط اقدام سے باز آیا، واپس پلٹ آیا۔ واہ سبحان اللہ، کس طرح ایک محتاج دوسرے محتاج سے سوال کر سکتا ہے، کہاں ایک نادار دوسرے نادار سے رجوع کر سکتا ہے، جبکہ حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ میں نے اے میرے معبود پوری رغبت کے ساتھ تیرا ارادہ کیا، تجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی امیدیں تیرے پاس لایا ہوں۔ میں نے اس امر کو بخوبی جان لیا کہ میری کثیر حاجتیں تیری سامنے ہیں، میری عظیم خواہشیں تیری وسعت رحمت کے سامنے ہیں، تیرے دامن کرم کی وسعت کسی کے سوال کرنے سے تنگ نہیں ہوتی، تیرا دست کرم عطا و بخشش میں ہر ہاتھ سے بلند ہے۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اپنے کرم سے میرے ساتھ تفضل و احسان کی روش اختیار کر، اپنے عدل سے کام لیتے ہوئے میرے استحقاق کی روح سے فیصلہ نہ کر۔ اے ذات پروردگار، جس نے تجھ سے مانگا ہو اور تو نے اس پر اپنا فضل کیا ہو حالانکہ وہ محروم کیے جانے کے قابل ہو، اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، میری دعا کا قبول کرنے والا، میری پکار پر جواب دینے والا، میری رونے پر رحم کرنے والا، میری آواز کا سننے والا، میری امید جو تجھ سے وابستہ ہے اسے نہ توڑ اور میرا وسیلہ اپنے سے قطع نہ کر، مجھے اس مقصد اور دوسرے مقاصد میں اپنے سوا دوسرے کی طرف توجہ نہ ہونے دے، اس مقام سے الگ ہونے سے پہلے میری مشکل کشائی فرما۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، ایسی رحمت جو ہمیشہ کی ہو، بے شک تو وسیع رحمت والا ہے۔ اے پروردگار، میری کچھ حاجتیں ہیں۔ یہاں پر امام نے کہا کہ اپنی حاجتیں طلب کریں، پھر سجدے میں چلے جائیں۔ تیرے فضل و کرم نے میری دل جمعی اور تیرے احسان نے رہنمائی کی، اس وجہ سے میں تجھ سے تیرے ہی وسیلے سے
محمد وال محمد کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنے در سے ناکام و نامراد نہ پھیر۔ اس دعا میں خداوند عالم کو حاجت روائیوں کی انتہا، مقصد کے پورا کرنے کی آخری حد قرار دیا ہے۔ امام نے سب کچھ ذات پروردگار کی طرف متوجہ دلائی ہے۔ کہا کہ میرے اللہ، ہم غیر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں بعض اوقات، اور تیرے علاوہ کسی اور کی طرف محتاج ہو جاتے ہیں۔ میرے اللہ، ہمیں دوسروں کا محتاج نہ کرنا، اپنی ذات کا صرف محتاج کرنا۔ یہاں پر ذات پروردگار کا بھی ایک فرمان ہے جس کا ترجمہ یہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ غنی ہے اور بے نیاز ہے اور ہر لحاظ سے قابل تعریف ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگوں سے مانگے گا وہ اسے محروم رکھیں گے، اور اللہ سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ذات پروردگار کے حضور صرف مانگیں، کسی اور کے سامنے اپنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ جب ذات پروردگار ہی سب امیدوں کا پورا کرنے والا ہے، سب حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، تو پھر ہم کیوں کسی اور کے دروازے پہ جائیں۔ یہ دعا طلب حاجات کا ایک افتتاحیہ ہے جسے پڑھ کر انسان اپنی حاجتیں طلب کر سکتا ہے، اور ذات پروردگار انشاءاللہ وہ حاجتیں آپ کی پوری کرے گا۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ خداوند عالم بخوبی جانتا ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو وہ اپنے پروردگار سے کیا چاہتا ہے، لیکن اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ تم اپنی حاجتیں کھل کر اس کے سامنے پیش کرو۔ لہٰذا دعا کرو اور اپنی حاجتوں کا نام بے نام ذکر کرو۔ دعا کے بعد سجدہ ہے۔ سجدے میں حضرت نے جو کلمات پڑھے ہیں تاکہ جلد شرف قبولیت حاصل کرے، کیونکہ سجدہ تضرع کی آخری صورت ہے۔ انسان جب عاجزی کے ساتھ ذات پروردگار کے حضور اپنی پیشانی جھکا دیتا ہے، جب وہ اس کیفیت میں آتا ہے اور اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے، ذات پروردگار اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اس وقت زیادہ تقرب پر فائز ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں اپنے پروردگار کو پکارے اور اس سے دعا مانگے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ذات پروردگار کے حضور ہمیشہ ہی مانگتے رہیں اور سجدے کی حالت میں مانگیں۔